میں نے یہاں پر اپنا ذاتی بزنس اسٹارٹ کرنا تھا اور پیسے میرے پاس موجود تھے۔ شہروز اور عیسیٰ بھی بابا کی ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ آج کل میں اپنے بزنس کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا، کبھی کبھی تو مجھے 11 اور 12 بج جاتے۔ اس وقت سب سو چکے ہوتے تھے اور ویسے بھی مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ کھانا بنا ہوا ہوتا تھا، میں گھر جا کے اپنے لیے کھانا گرم کر کے کھا سکتا تھا۔ لیکن نور بانو میرے لیے جاگ رہی ہوتی تھی، نیند سے چور آنکھیں ہوتی لیکن بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ 1-2 دن تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں گھر جاتا، وہ کھانا گرم کر کے دیتی، میں کھا لیتا۔ کھانے کے دوران باتیں بھی کرتا رہتا، پھر جا کے سو جاتا۔ تیسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ بے تحاشا نیند میں تھی۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی۔ میں اندر آیا، اپنے کمرے میں گیا، منہ ہاتھ دھویا، پھر جیسے ہی کچن میں آیا تو وہ کچن میں رکھے گول میز پہ ہاتھوں کا تکیہ بنائے سو رہی تھی۔ میں نے اسے یوں سوتے ہوئے دیکھا تو اسے ہلا دیا۔ وہ چونک کے اٹھی، پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگی، آپ آ گئے؟ میں نے کہا جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ کہنے لگی نہیں، آپ کو کھانا گرم کر کے دوں گی۔ میں نے کہا تم کیوں میرے لیے جاگتی رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی لو یہ کیا بات ہے، آپ کے لیے نہیں جاگوں گی تو پھر کس کے لیے جاگوں گی؟ میں آپ کو کھانا گرم کر کے دیتی ہوں۔ میں نے کہا نور بانو، میں کھانا خود گرم کر کے کھا سکتا ہوں، تم نے صبح کالج جانا ہوتا ہے، جاؤ جا کے آرام کرو، اور کل سے میرے لیے جاگنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ابو موسیٰ، میں آپ کے لیے خود اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے جاگتی ہوں، آپ کا کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، بوجھ نہیں لگتا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے برا لگتا ہے کہ میری چھوٹی سی کزن اپنی نیند برباد کر کے میرے لیے جاگ رہی ہے۔ چلو جاؤ، شاباش، جا کے سو جاؤ۔ لیکن اس نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ میں نے کہا ویسے تم بہت ڈھیٹ ہو، پہلا لقمہ لیتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ کہنے لگی آپ جانتے ہیں میں اپنی مرضی کرنے کی عادی ہوں، تو پھر مجھے کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے مجھے ایسے ہی دیر سے آنا پڑے۔ میں اٹلی میں بھی اپنا کھانا خود پکاتا بھی تھا، گرم بھی کر لیتا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم یوں جاگو یا نہ جاگو، خام خواہ تم میری خاطر اپنی نیند برباد کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے تو فرق پڑتا ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں جب میں ہوں آپ کے سارے کام کرنے کے لیے؟ پتہ نہیں، مجھے اس کا انداز کچھ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ میرے ہاتھ میں لقمہ رکا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے میں چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ میں نے دیکھا وہ اپنی کوہنی ٹیبل پہ رکھ کے، اپنا پورا ہاتھ پہ اپنا پورا چہرہ رکھ کے ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے نروس کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھو گی، نظر لگاؤ گی کیا مجھے؟ میں نے مذاق میں بات ٹالی تھی، پھر ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی ہاں میری نظر آپ کو لگ سکتی ہے۔ میں مسکرانے لگا، پھر کہنے لگی آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے، آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا چہرہ اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس کا یوں تعریف کرنا مجھے کچھ گڑبڑا کے رکھ گیا تھا۔ میں نے موضوع بدلا، میں نے کہا کھانا بہت مزے کا بنا ہے۔ کہنے لگی میں نے بنایا تھا آپ کے لیے، اچھا تو لگنا ہی تھا۔ اپنے دونوں ابرو چڑھا کر اتراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں، باورچن کی خالہ نے چھٹی کروا دی ہے کیا؟ کہنے لگی نہیں، باورچن بناتی ہے، باقی سب کے لیے باورچن ہی بناتی ہے، بس آپ کے لیے میں بناتی ہوں۔ اس کی باتیں، اس کا انداز مجھے کنفیوز کر رہا تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا، اپنی پلیٹ خود دھوئی اور اس کے بعد کچن سے باہر آ گیا۔ میرا دماغ آج بڑا الجھا سا تھا۔ اس لڑکی کا رویہ میرے ساتھ عجیب و غریب سا ہوتا جا رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد میں اپنی فیکٹری میں بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ جلد از جلد زینب کا رشتہ مانگ سکوں اور اسے اپنا بنا سکوں۔ یوں تو خالہ جانتی تھی کہ میرے ارادے کیا ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ ابھی تک رشتہ مانگا نہیں گیا تھا۔ پھر منع کرنے پہ بھی نور بانو رات کو میرے لیے جاگتی رہتی تھی۔ بہرحال
خدا خدا کر کے فیکٹری کا کام کمپلیٹ ہوا۔ باقاعدہ طور پر میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ خالہ سے رشتہ مانگیں۔ میری والدہ شاید اسی انتظار میں تھیں۔ سب گھر کے بڑے ہی میرے لیے رشتہ مانگنے گئے تھے، جو منظور بھی ہو چکا تھا۔ آتے ہوئے عیسیٰ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا اور سب سے پہلے گلاب جامن اس نے میرے منہ میں ڈالا۔ وہ کہنے لگا، مبارک ہو، آخر آپ کی محبت آفیشیلی طور پر آپ کے نام لگ چکی ہے۔ میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت نور بانو میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ وہ شاید اس بات سے نا واقف تھی کہ چچا چچی اور میرے والدین زینب کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے گئے ہیں۔ اگلا گلاب جامن عیسیٰ نے نور بانو کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگا، منہ کھولو، آج تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاؤں گا، کیا یاد کرو گی تم؟ لیکن نور بانو کی تو جیسے رنگت اڑی پڑی تھی۔ اس نے عیسیٰ کا ہاتھ پیچھے کر دیا، کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ارے لڑکی، مٹھائی تو کھاؤ۔ کہنے لگی، مجھے نہیں کھانی۔ پتہ نہیں بار بار وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن عیسیٰ نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ کہنے لگا، مٹھائی تو تمہیں ضرور کھانی پڑے گی، دیکھو تمہاری پسند کے گلاب جامن لایا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا تم مٹھائی کا ڈبہ مجھ سے چھین لو گی اور شروع ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، عیسیٰ مجھے مٹھائی نہیں کھانی، پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگا، نہیں ہٹوں گا تو کیا کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ سب کرے گی۔ اس نے عیسیٰ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور زمین پہ پھینک دیا۔ کہنے لگی، یہ کروں گی۔ عیسیٰ تو دیکھ کے حیران تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، نور بانو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ عیسیٰ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اس پاگل کو کیا ہوا ہے؟ کون سا دورہ پڑا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ زمین پہ گری ہوئی مٹھائی اٹھانے لگا، پھر کہنے لگا، یہ واقعی پاگل ہے، ساری مٹھائی گرا دی۔ ابھی تک میرے والدین اور چچا چچی واپس نہیں آئے تھے، لیکن عیسیٰ تک خبر پہنچ گئی تھی، تبھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مٹھائی لے کے آیا تھا۔ میں نے بھی نور بانو کے غصے کی پرواہ نہیں کی۔ میرے گھر والے واپس آ چکے تھے۔ امی بہت خوش تھی۔ کہنے لگی، بس 10 دن بعد چھوٹی سی منگنی کی تقریب کریں گے اور اس کے چند ماہ بعد شادی، ٹھیک ہے نا؟ میں امی کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے کہا، میں بہت خوش ہوں۔ میری والدہ نے میرا ماتھا چوما، کہنے لگی، سدا خوش رہو۔ سب نے مل کے ہنسی مذاق کیا، رات کا کھانا کھایا، لیکن وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ البتہ عیسیٰ کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نور بانو نے کھانا نہیں کھایا، اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چھوڑو، اسے کھا لے گی، بعد میں جب اسے بھوک لگے گی تو کھا لے گی، تم کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، نہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے نا، چاہے وہ لڑے جھگڑے یا کچھ بھی کرے، جب تک کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے جھگڑا نہ کر لے مجھے ہضم نہیں ہوتا، میں اسے کھانا دے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا، بس پکے جورو کے غلام بنو گے۔ کہنے لگا، بس اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پہ ہی چلوں گا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ ذرا سا نور بانو نے منہ کیا بنا لیا تو تمہیں چین ہی نہیں آ رہا۔ تمہاری نظریں اس کے کمرے سے ہٹ ہی نہیں رہیں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، بڑے تیز ہیں آپ، بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ پھر اس نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اسے ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ سب لوگ کھانا کھا کے برتن اٹھا چکے تھے۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب نور بانو کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ میں نے اس کی بلند ہوتی آواز سنی تو چولہا بند کیا، اس کے کمرے میں آ گیا، دستک دی۔ دروازہ عیسیٰ نے ہی کھولا تھا۔ کھانے کی ٹرے بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ نور بانو کی آنکھیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ رو رو کے سوجی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں بھائی کہ اس سے ہوا کیا ہے، بتا ہی نہیں رہی ہے، کھا جانے کو پڑ رہی ہے کسی جنگلی بلی کی طرح۔ وہ کہنے لگی، عیسیٰ یہاں سے کھانا اٹھاؤ اور چلے جاؤ، ورنہ یہ کھانے کی ٹرے میں تمہارے منہ پہ مار دوں گی۔ میں نے کہا، عیسیٰ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں اسے کیا ہوا ہے۔
میرے لیے ابھی بھی وہ چھوٹی سی ننھی منی سی گڑیا تھی۔ عیسیٰ نے کندھے اچکائے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا، میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں کچھ۔ میں نے کہا میں واقعی نہیں جانتا، بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا وہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا نور بانو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اب زینب سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کے میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میں نے کہا میں کیوں انکار کروں؟ زینب مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ زینب سے شادی نہیں کریں گے، بس میں نے آپ سے کہہ دیا نا، آپ زینب سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، دیکھو تم بچی نہیں ہو کہ مجھ سے جو کہو گی میں وہی کروں گا، اپنی ضد سے اپنی ہر بات منوا لو گی۔ یار یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی، ہر وقت ضد نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی کھلونا چاہیے تو تم ضد کر کے لے لو گی اور میں تمہیں دلوا دوں گا، یا تمہاری خاطر میں اپنی پسند چھوڑ دوں گا۔ اب ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں، تم بھی بڑی ہو چکی ہو، پریکٹیکل ہو کے سوچو، یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو، چلو کھانا کھاؤ۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے اس کے منہ کے قریب کیا۔ تسلسل سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ٹکر ٹکر پہلے مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ کہنے لگی میں آپ کو اور آپ کی محبت کو شیئر نہیں کر سکتی، سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ شاید یہ ویسی ہی محبت ہے جیسی اپنے بھائی سے ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، مائیں بھی اپنے بیٹوں سے ایسی ہی محبت کرتی ہیں اور بہنیں بھی۔ اسی لیے جب اس کی بیوی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو ماں یہ چیز برداشت نہیں کرتی کہ بیٹا اپنی محبت میں بٹوارا کرے۔ عورت کے اندر شاید یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں کسی دوسرے کی بادشاہت کو برداشت نہیں کرتی۔ اکثر مائیں بھی جب ساس بنے تو بہو کی دخل اندازی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے گھروں میں ناچاکی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اپنا چہیتا بھائی جب شادی کر لے اور بیوی کا حقدار بن جائے تو بہنوں سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں ایسا ہی کچھ سمجھا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ نور بانو کو بہن کی نظر سے دیکھا تھا، کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ وہ شہروز کی بہن ہے، میری نہیں ہے۔ اس نے چپ چاپ میرے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ میں نے ٹرے پیچھے کی، تھوڑا سا اس کے پاس آ گیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات کو سمجھو، تم جانتی ہو نا زینب کی عادت کو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی دوسری بھابھیوں والا سلوک نہیں کرے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تمہاری اہمیت اپنی جگہ ویسی کی ویسی برقرار رہے گی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی بھابھی، وہ کہنے لگی ابو موسیٰ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے آپ سے محبت کرتی آئی ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو اپنا بھائی نہیں سمجھا۔ اس کی بات نے تو جیسے مجھ پہ بم پھوڑا تھا۔ میں نے بہت غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا دماغ چل گیا تمہارا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ نہ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ زینب سے نہیں، مجھ سے شادی کریں گے۔ آپ کل بھی میرے تھے اور آپ آج بھی میرے ہیں، صرف اور صرف نور بانو کے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پہ ماروں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں یہ خناس کیسے بھر گیا تھا، میری محبت کو کتنا غلط مطلب دیا تھا۔ بڑے ضبط سے میں نے اس کی یہ ساری بکواس سنی۔ میں نے غصے سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا آج تو کہہ دیا تم نے، آئندہ مت کہنا۔ یہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے مقابل میں کھڑی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی۔ میں نے کہا میرا ایک تھپڑ تمہارے سارے دماغ کا سارا فطور نکال کے رکھ دے گا۔ میری یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنا، مجھے کوئی بھی ایسا تماشا نہیں چاہیے
جس سے چچا اور ابا میں اختلاف بڑھے یا تمہاری وجہ سے ہمارے دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہو۔ مجھے کل بھی زینب سے محبت تھی، آج بھی میں اسی سے محبت کرتا ہوں اور میری بیوی بھی وہی بنے گی۔ بات رہی تمہاری، تو تم بچپن سے عیسیٰ کے ساتھ منسوب ہو۔ میرا یہ کہنا تھا، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن میں اس کے کمرے میں رکا نہیں تھا، میں باہر آ گیا۔ یہ لڑکی کتنی ضدی تھی یہ میں اچھے طریقے سے جانتا تھا، اسی لیے اگلے روز کھانے کی ٹیبل پہ نور بانو آج بھی موجود نہیں تھی، شاید اپنا روگ منا رہی تھی۔ چچا نے چچی سے پوچھا بھی کہ نور بانو کہاں ہے، کھانا نہیں کھائے گی کیا؟ تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں، کہہ رہی ہے سر میں درد ہے، دودھ پی کے سو گئی ہے۔ میں نے چچا سے کہا، میں نے کہا 10 دن بعد میری منگنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا بچپن کا کیا ہوا وعدہ پورا کریں۔ چچا کہنے لگے وہ کون سا؟ میرے والد اور والدہ بھی مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا آپ ہی نے کہا تھا نا کہ نور بانو عیسیٰ کی امانت ہے۔ چچا مسکرانے لگے، پھر کہنے لگے ہاں لیکن ابھی تو وہ انٹر میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں پڑھ رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے منگنی تو ہو ہی سکتی ہے۔ میں نے عیسیٰ کو دیکھا تو مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں منگنی میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی چلو یہ تو اچھا ہو جائے گا، زینب کے ساتھ ہم اپنی نور بانو کو بھی بٹھا دیں گے، دونوں کی منگنیاں ہو جائیں گی۔ سب بڑے اس فیصلے پہ بہت خوش تھے، سب سے زیادہ خوش عیسیٰ تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو عیسیٰ میرے کمرے میں آ گیا، کہنے لگا واہ آپ نے بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے نا بھائی، ایک بار اس چڑیل کے ہاتھ میں نا میری منگنی کی انگوٹھی ڈالنے دے، پھر اسے سیدھا کروں گا۔ میں نے کہا بہتر ہے کہ اس کے نخرے اٹھانے کے بجائے اسے سیدھا کرو، اسے سیدھا ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن شاید وہ میری بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں اسے بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا بھائی ہم منگنیوں پہ ایک جیسا سوٹ سلوائیں گے، سیم لگیں گے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میری ساری شاپنگ تم کرنا۔ کافی دیر